بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ہمارے دنیا میں آنے کا جو سب سے بڑا حکم اور جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کے حکم سے ہم دنیا میں آئے ہیں، تمام انسان آئے ہیں، آ رہے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے، اور یہ کائنات اور کائنات میں نظر آنے والی تمام چیزیں ان کا خالق صرف اللہ ہے، ان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ نے قرآن میں فرمایا للہ ملک السماوات والارض، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کی جو بادشاہت ہے وہ اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، اور اللہ ہی اس کے حقیقی بادشاہ ہیں۔ اس لیے ہم ایمان والوں کا یہ یقین اور یہ ایمان ہونا چاہیے کہ تنہا ہمارا خالق ایک اللہ ہے، ہمارا رب ایک ہی اللہ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کریں گے، اسی کی حمد بیان کریں گے، اور اسی سے ہمارے ہر جائز ضرورتوں کے معاملے کو مانگیں گے، اور مصیبتوں میں اسی کے دربار میں اپنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ یہ ایمان والوں کے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ اسی کو ہم دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں توحید۔ توحید کا مطلب ہے اللہ کو ذات میں اور اللہ کی جتنی صفات ہیں ان تمام میں اللہ کو تنہا ماننا، یعنی اللہ ہی کو خالق ماننا، اللہ ہی کو رازق ماننا، اللہ ہی کو مالک ماننا، اللہ تعالیٰ ہی کو عزت دینے والا یقین کرنا، اور اللہ ہی ذلت دینے والے ہیں اس کا یقین کرنا، اور زندگی میں جتنے خوشی کے ہو یا غم کے ہوں اور جیسے بھی حالات آ رہے ہیں اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا اور یقین کرنا، یہ توحید کا اصلی تقاضا ہے۔ اور اللہ کی ذات میں کسی کو ملانا، کسی کو شریک کرنا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے چاہے بڑے بڑے ہی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے۔ تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ توحید کا مطلب ہے اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو ذات میں بھی ایک ماننا، اور اللہ کی جتنی صفات ہیں، خالق ہونے کی، بادشاہ ہونے کی، رزق دینے کی، اولاد دینے کی، عزت اور ذلت دینے کی، حالات کے بنانے اور بگاڑنے کی، اور کائنات میں یہ جتنا سسٹم چل رہا ہے، دن ہو رہا ہے، رات ہو رہی ہے، سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، کھیت سے اناج نکل رہا ہے، چرند پرند جانوروں کو غذائیں مل رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پورے نظام کو چلا رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے اللہ کے حکم کو ماننا، اللہ کی طاقت کا یقین کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنا، اور اللہ ہی سے اس سلسلے میں مانگنا، یہی ہے دراصل توحید۔ اللہ کو ایک ماننا اور اس کی صفات میں بھی اس کو ایک ماننا۔
ہمارے یہاں معاشرے میں بہت سے کمزور ایمان والے ہیں جن کو دین کا علم نہیں، ایمان کی حقیقت کا اندازہ نہیں، تو وہ بہت سارے مسائل میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی مان لیتے ہیں۔ بعض ہیں جو اولیاء اللہ کو اللہ کے برابر درجہ دے دیتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی ہے تو اولیاء اللہ کی مزاروں پر جا کر منتیں مانگتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں کہ آپ ہی ہمیں اولاد دے دیجئے، آپ ہمیں وہ کر دیجئے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ کھلا ہوا شرک ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اور یہ توحید کے بالکل اپوزٹ ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی بہت فکر مند ہونا چاہیے، چاہے ہم اعمال میں کمزور کیوں نہ ہوں، لیکن توحید میں، اللہ کو ایک ماننے میں، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی خوبیاں ہیں ان خوبیوں میں کسی کو ہم شریک نہیں ماننا، بلکہ ان خوبیوں کو اللہ ہی کے ساتھ ماننا، یہ دراصل ایمان کی بنیادی چیز ہے، اور یہ توحید ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا ہو جائے۔ قرآن کریم میں 75% اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ہونے کا اور اپنی وحدانیت کا اور اپنی طاقت کا ذکر فرمایا ہے، تاکہ انسان اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرے اور مان لے، اور یہ بنیادی مقصد ہے۔ اس لیے ہمیں اس سلسلے میں بھی بہت فکر مند رہنا چاہیے۔ عزتیں اگر ہمیں ملے، ہم اللہ کی طرف اس کو منسوب کریں، ذلت ہمیں ملتی ہیں تو اللہ ہی کی طرف سے ملی ہے، اس کا تصور کریں۔ حالات ہمارے عمدہ ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ نامناسب حالات ہیں، صبر کرتے ہوئے اللہ سے اس کے ختم ہونے کی دعائیں مانگیں۔ اولاد کا مسئلہ ہے، اس سلسلے میں اللہ ہی سے مانگیں، اور جتنے بھی مسائل ہیں ان سب میں ہمیں اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا ہے، اور یہی ادائیں توحید کا سبق دیتی ہیں، یہی ادائیں اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے حق میں خیر کے فیصلے فرماتے ہیں۔ آئیے ہم سب اس بات کا ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ کو ہم ایک مانیں، اور اللہ کی ذات اور صفات میں ایک مانیں، اور اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، اور اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں سچا اور کامل یقین ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔